ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بتوفیقات الہی و بتصدق محمد آل محمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سمیر بھائی نوحہ خان نے ولایت کا سفر چینل شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ دن بدن شب بشب لمحہ بلمحہ روز بروز ترقی کی زینوں پر آگے یہ بڑھ رہا ہے چینل۔ اور پھر ظاہر سی بات، کیوں نہ بڑھے چینل؟ ہر ایک نبی کی مراد تھی ولایت، اور ہر ایک ولی کا تمغہ اور اثاثہ ولایت تھا اور ہے اور محشر تک رہے گا۔ یاد رکھیے کہ جس امام حجت خدا کی ولادت کا لمحہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے اس آیہ کریمہ جو عبادت کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ چاہے انسان ہوں یا جنات ہوں، کسی کی بھی خلقت نہیں ہوئی مگر یہ کہ وہ عبادت کرے۔ اور عبادت میں عالم و آدم کی کائنات میں اگر دیکھا جائے تو عابد تو سب ملیں گے، عبادت خدا کر کے عابد تو سب ملیں گے، لیکن کوئی زین العابدین نہیں ملے گا۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین ہیں اور سید الساجدین بھی ہیں۔ ماں ایران کے شاہ کی بیٹی شہربانو، باپ جسے کہا جاتا ہے مولا فاتح کربلا امام حسین علیہ السلام، آپ کی ولادت سرزمین مدینہ پر شہر مدینہ میں ہوئی 15 جمادی الاولیٰ کو، اور ایسی عظمت ہے آپ کی ذات معجز نما میں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرنا بہت آسان ہے، لیکن جہاں قید و بند کے ایام ہوں اور جہاں پریشانیاں اور طغیانیاں، حیرانیاں، بے چینیاں ہوں، ایسے عالم میں عبادت کے لمحات اور پورے آن بان کے ساتھ انجام دینا، یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی ذات والا صفات ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد کاظم جرولی صاحب سرزمین لکھنؤ سے ایک شعر پڑھتے ہیں، اور وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ اب 4 مصرے ناچیز ہو کہ میں اپنی طرف سے اپنے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ ہم نے بھی کافی عرصے پہلے 4 مصرے گزارش کیے تھے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 4 مصرے اور بہت عظمت والے 4 مصرے ہیں کہ جہاں جہاں بھی تیرے نقش پا نظر آئے، جہاں جہاں بھی تیرے نقش پا نظر آئے، وہ سرزمین ہمیں کربلا نظر آئے۔ جہاں جہاں بھی تیرے نقش پا نظر آئے، وہ سرزمین ہمیں کربلا نظر آئے۔ اور کمال ضبط کی منزل پا سید سجاد، کمال ضبط کی منزل پا سید سجاد، کبھی حسین کبھی مرتضیٰ نظر آئے۔ یہ عظمت ہے ہمارے سید سجاد مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ عبادتوں میں وہ رول انجام دیا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ امام بہت ہیں، امام کا بہت کا مطلب یہ ہے اور بھی ائمہ ہیں، سب اپنی اپنی خصوصیت میں
بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لیکن یہ اکلوتا لقب ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کا مطلب پوری کائنات جن سے زیب و زین پائے، پوری کائنات جن سے زیب و زین پائے اسے عبادت کہتے ہیں، اور عبادت جس سے زیب و زین پائے اسے امام زین العابدین کہتے ہیں۔ اب یہ عظمت عجیب عظمت ہے، سرزمین مدینہ ہے، شہر مدینہ ہے۔ روایتوں میں ملتا المختصر مومنین ہمارے اور آپ کے پانچویں مولا امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے اور آپ محو عبادت تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ تمام اہل مدینہ اس کنویں کے قریب پہنچے کہ جس میں پانچویں امام داخل ہوئے تھے، یا مصلحت خدا کے مطابق کنویں میں گر گئے۔ بہرحال سب پریشان، سب حیران، اور اہل خانہ بھی پریشان، مگر اس وقت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام محو عبادت تھے، اور سب کو یہ خواہش تھی کہ کیسے عبادت تمام ہو اور کیسے زین العابدین علیہ السلام کو بتایا جائے۔ کئی لوگ دوڑے، دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، مگر ذرہ برابر بھی عبادت میں فرق نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے عبادت کے سلسلے کو تمام کیا، مصلی سے اٹھے کہ سراسما کیفیت کے ساتھ، بے چین اداؤں کے ساتھ کچھ لوگ دروازے پہ آئے، مولا اب تو وہ ڈوب چکے ہوں گے، مولا آپ کے بیٹے کنویں میں گر گئے، آپ کو معلوم نہیں؟ مولا نے فرمایا میں عبادت خدا کرتا ہوں، کسی کی نگہبانی نہیں کرتا، میں عبادت خدا کرتا ہوں۔ اور پھر سنو، تمہیں پتہ ہے ہم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ جس کی ہم عبادت کر رہے تھے وہی پروردگار وہ ہے جو ہمارے بیٹے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور یہ جملہ کہنا تھا کہ سید سجاد خرامہ خرامہ اس کنویں کے قریب پہنچے۔ ابھی جیسے ہی اس کنویں کے قریب پہنچے تھے کہ ویسے ہی کنویں کے اندر سے پانچویں امام سلامتی کے ساتھ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کوئی مہمان کی صورت میں میزبان اپنے گھر لے گیا ہو اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی دہلیز مکان تک چھوڑنے آیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پانی اپنے آغوش میں لیے ہوئے پانچویں امام کو ہو، اور آ کے چوتھے امام کے حوالے اس نے ایسے کر دیا جیسے ایک میزبان ایک مہمان کو صاحب مکان کے حوالے کرتا ہے۔ یہ عظمت آپ دیکھیں۔ اور روایتوں میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ پانچویں امام کنویں میں گر بھی گئے اور اوپر بھی آ گئے، آغوش میں بھی آ گئے، مگر لباس جو دیکھا گیا تو ایک قطرہ تک لباس پر نہیں تھا۔ یعنی پانی جیسے کہتے ہیں جب انسان پانی میں گرتا ہے فطری طور پہ بھیگ جاتا ہے، لیکن ایک قطرہ بھی لباس پر نمایاں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پانی میں گرنے والے اور ہوتے ہیں، پانی پر حکومت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ حجت خدا کے بیٹے حجت خدا ہیں۔ یہ ہمارے امام کی عبادت ہے اور ریاضت ایسی کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ایسی ریاضت، پورا اثاثہ راہ خدا میں قربان کر دیا، پھر بھی عبادت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ چاہے کربلا کا مرحلہ ہو تو بھی عبادت وہی، ریاضت وہی، صدق وہی، صفا وہی، شان وہی، طرہ وہی، امتیاز وہی۔ چاہے کوفے کی منزل ہو، چاہے شام کے مرحلے ہوں، نہ یاد الہی سے ایک لمحے کے لیے کربلا میں کوئی کمی واقع ہوئی تھی، اور نہ کوفے میں نہ شام میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ فطری طور پر جس پر غم طاری ہوتا ہے وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ لیکن روایتوں میں ملتا ہے اتنا عظیم کام کیا ہے چوتھے امام نے۔ 1 سال کی قید کاٹنے کے بعد جب تشریف لائے ہیں فاتح کربلا کے یہ فرزند ارجمند جنہیں زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے، مدینے میں آئے ہیں، بنی امیہ بنی عباس کے کارندے چاروں طرف دودھ خوروں کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ زین العابدین علیہ السلام حق بولنے نہ پائیں، تقریر کرنے نہ پائیں، یہ بولنے کہنے نہ پائیں کہ حسین کی قربانی اس بنیاد پائے۔ لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ بنی امیہ کے کارندے صبح سے لے کے شام تک اسی پرچار میں
کہ حسین کا نام مٹ جائے، حسین کا نام مٹ جائے، مگر روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ سید سجاد شام کو ایسا دعائیں پڑھتے تھے، ایسی مناجاتیں پڑھتے تھے کہ اہل مدینہ انہی سے ہدایت حاصل کر لیتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک ابلیس بنی امیہ اور بنی عباس کے کارندوں کو لگائے رہتا تھا، وہ پورے دن کوشش کرتے تھے اور شام آتے ہی آتے سید سجاد ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیتے تھے، کہیں مناجات کی صورت میں، تو کہیں دعاؤں کی صورت میں، تو کہیں اللہ سے طویل سجدے کی صورت میں۔ یہی کارنامہ انجام دیا ہے سید سجاد نے اپنی لائف میں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا انداز تھا سید سجاد کا؟ عبادت بے مثال، ریاضت بے مثال، کلام میں کوئی کمی نہیں۔ روایت بتاتی اپنی اراضی پر تھے سید سجاد علیہ السلام، اپنی اراضی پر تھے، جس کو اراضی یعنی زمین کہا جاتا ہے، جس کو کھیتی باڑی بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں ناظرین ملتا ہے کہ جب اپنی اراضی پر تھے اور یہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل، جسے حسین بن نمیر کہا جاتا ہے، بعض لوگ حسین بن نمیر بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو حسین بن نمیر نہیں کہتے، ہم اس کو حسین بن نمیر کہتے ہیں۔ تاریخ کیونکہ حسین جو ہوتا ہے وہ بے وفا نہیں ہوتا اور حسین بے وفائی کر جاتا ہے۔ تو عزیزو، یہ بھی ایک لمحہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے گزارش کر دیا۔ کبھی سوچئے گا کہ ہم نے کیا کہا آپ کی خدمت میں، کہ جو حسین ہوتا ہے اس سے بے وفائی ہو سکتی ہے، لیکن جو حسین ہو اس سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ حسین بن نمیر سامنے سے آیا اور سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے ہمیں پیاسے ہم ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا نے اپنے نوکر سے فرمایا اس کو تازہ ترین اور بہترین ٹھنڈا پانی دیا جائے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے، اور گرم گرم روٹیاں پکا کے اس کو دی جائیں تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ حسین بن نمیر جتنے لمحے بارگاہی حضرت زین العابدین علیہ السلام میں رہا، محو حیرت رہا، حیرت کی تصویر رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ چوتھے امام نے ہمیں کربلا میں دیکھا، ہمارے ظلم کو دیکھا، ہماری بربریت کو دیکھا، ہم علی اکبر کے قاتل ہیں، پھر بھی ہمیں ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں گرم گرم روٹیاں کھلا رہے ہیں۔ اب یہ واقعی بہت بڑی ہدایت ہے، اور خود یہ ولایت کا ہی تو اثر ہے، یہ ولایت ہی کی پاور تو ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ تمام عہدوں میں اللہ کو یہ ولایت ہی پسند ہے، اسی لیے اپنے کو ولی پہلے کہا، بعد میں اللہ نے نبی کو ولی کہا، بعد میں اللہ نے اپنے ائمہ کو ولی کہا۔ ولی علی بھی ہیں، ولی حسن بھی ہیں، ولی حسین بھی ہیں، ولی زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اب ولایت کا سفر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضور۔ حسین بن نمیر جب ٹھنڈے پانی سے اور گرم گرم روٹیوں سے سیر و سیراب ہو گیا تو تعجب خیز لہجے میں سوال کرتا ہے شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، زین العابدین عابد بیمار، شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ اے حسین بن نمیر، تجھے معلوم ہے کہ امام کائنات ہوا کرتا ہے، امام ذروں کا امام ہوا کرتا ہے۔ ہم تجھے کیا تیری رگ رگ سے بھی واقف ہیں، تیرے معافی ضمیر سے بھی واقف ہیں، ہم تیرے رگوں میں دوڑنے والے خون کے ہر ایک قطرے سے بھی واقف ہیں، تیری نسلوں سے بھی واقف ہیں، تیرے خاندان سے بھی واقف ہیں۔ تو بھی کہتا ہے آپ نے ٹھنڈا پانی کیوں پلایا اور گرم روٹیاں کیوں کھلائیں؟ بس یہی تو ترے امتیاز ہے اس خاندان کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کل ہم تیرے مہمان تھے، وہ تیرا طریقہ تھا، آج تو میرا مہمان ہے۔ یہ ہم بنی ہاشم کا طریقہ ہے کہ ہم آئے ہوئے اپنے دروازے میں مہمان کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم عزت دیتے کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اکرم الضیف ولو کانا کافرا، دروازے پہ آئے ہوئے مہمان کی تیمارداری کرو، خدمت کرو، ضیافت کرو، چاہے کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم اپنے نانا رسول اللہ کے مشن کو فیل کبھی ہونے نہیں دیتے، ہم اپنے نانا رسول اللہ کی کہی بات کو
کبھی کٹ نہیں ہونے دیتے، کبھی بے اثر نہیں ہونے دیتے۔ یہ سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا کارنامہ ہے۔ اور پھر وقت کم ہے مومنین، جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، امام زین العابدین ایسا بس ایک لمحہ مختصر سا عرض کر دوں تاکہ بات منزل تک پہنچ جائے۔ یہی وہ زین العابدین ہیں، خلیفہ ہشام بن عبد الملک، مکے کی سرزمین ہے، مختصر لمحہ مکے کی سرزمین ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، اور بڑے تر امتیاز میں ہشام بن عبد الملک آتا ہے اور کہتا ہے زین العابدین سب تو ہمارے پاس پیسے لینے آتے ہیں، درہم و دینار لینے آتے ہیں، لیکن آپ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں لینے آتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بس خاموش تھے زین العابدین، اور اسی اسنا میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو خود فقیر ہو وہ کسی اور کو کیا دے گا۔ ہشام ادھر جلا کہ ادھر چوتھے امام نے اپنی ردائے امامت کو اپنے دو شاہ امامت سے اتارا، اور اتارنے کے بعد زمین پر بچھایا۔ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ، مقدس سرزمین ہے مسجد الحرام، کرے اس سرزمین مقدس پر اپنی ردائے امامت کو اتارا دوش سے، اور اتار کے زمین پر بچھایا، اور بچھا کے دعائیہ الفاظ کے اے اللہ آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جبکہ بندہ میں تیرا ہی ہوں، کسی اور کا نہیں ہوں، میری حاجت کو پورا کر دے۔ اب کہا کچھ نہیں، میری حاجت کو پورا کر دے، لفظ کچھ نہیں کہے، بس صرف اتنا ہی کا میری حاجت کو پورا کر دے۔ لوگ زندگیاں کاٹ دیتے ہیں، دعائیں کرتے کرتے حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ سید سجاد فرما رہے ہیں مولا میرے آقا، میرے پروردگار، میرے ولی، تو ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا، میری حاجت کو پورا کر دے۔ خلیفہ حیرت کی تصویر ہو کے دیکھ رہا ہے کہ ادھر چوتھے امام نے کہا جو خود فقیر ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا، ادھر ردا امامت بچھائی زمین پر۔ راویوں نے لکھا ہے کرے ردا کے اوپر اتنے درہم و دینار آ گئے قدرت کی طرف سے کہ پوری ردائے امامت پر چھا گئے، اور مولا نے اشارے سے فرمایا خلیفہ دیکھ جو خود اس پر اختیار رکھتا ہو وہ تیرے دروازے پہ مانگنے کیا جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی زندگی ہے کہ اس طریقے سے چوتھے امام نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ صاحب مولا فاتح کربلا کا جو مشن تھا وہ مشن ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکنے دیا اور نہ مٹنے دیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی زندگی کے کارنامے ہیں کہ جو بے مثال کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک بے مثال رہیں گے، اور امت مسلمہ، امت صاحبان ایمان کے لیے عبرت تھے، عبرت ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔